نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے، جس میں یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا ہم آپ کو آج کے دن میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کا دماغ کوئی منفی خیالات دے رہا ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس سے آپ پریشان ہیں، یا کوئی عادت ہے جس کی کریونگ آپ کو ہو رہی ہے، جیسے کہ رات کو 2:30 بجے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو پیزا منگوا کے کھانا چاہیے اور گھر کے سوتے ہوئے لوگوں کو جگا کے ان کو بھی کھلانا چاہیے، تو آپ 4 پوائنٹڈ فارمولے پہ بات چیت اپنے دماغ میں کر سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کہ پیزا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میں سمجھدار آدمی ہوں، میں رات 2:30 بجے پیزا کی سوچ نہیں رکھتا۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور دوسرا سٹیپ پھر کیسے اس کو آگے کرتے ہیں؟ یعنی پہلا سٹیپ ری لیبل، یعنی آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ برین سے، یہ میں نہیں ہوں۔ سیکنڈ سٹیپ میں جو کہ ری ایٹریبیوٹ کہلاتا ہے کہ میرے دماغ نے، کیونکہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ سے نہیں، یہ دماغ میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ سو آپ دوسرے سٹیپ میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں، میری بیمار سوچ ہے، یا میری کریونگز ہیں، یا میرا وہم ہے، اس لیے کیونکہ میرے دماغ نے غلطی سے یہ میسج دینا مجھے سیکھ لیا ہے۔ تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں بار بار پاپ اپ ہوتی ہیں، یعنی یہ ریپیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو ہمارے برین کا ایک پرنسپل ہے کہ جو ہماری زندگی میں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا دماغ انہیں اوکے قرار دے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام ہم ریگولرلی کرتے ہیں تو ہمارے برین کو لگتا ہے کہ یہ اوکے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کسی ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ اجنبی لگے گا یا آپ کو وہ مختلف لگے گا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے بات نہ کریں، لیکن پھر آپ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو 2 گھنٹے کے بعد اب آپ کو وہ فیملیئر لگنے لگتا ہے، کیونکہ آپ کا برین اس بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ 2 گھنٹے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہو نہ ہو یہ اچھا آدمی ہے، حالانکہ ابھی کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو چیز نہیں ہوئی، لیکن جو فیملیئرٹی ہے، یا جیسے ٹیلی ویژن پہ آپ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو پہلی دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ یا 40ویں دفعہ آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کا برین اوکے قرار دے دیتا ہے، اور وہ چیز جو ہے پھر آپ خریدنے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اوکے کا سگنل آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کرتے، لیکن ہماری وسینٹی میں ہوتے ہیں، ہماری قربت میں ہوتے ہیں۔ اسے ہم پروپنکوٹی کہتے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہوگا، جسے ہم اکثر و بیشتر ملیں گے، وہ اوکے ہوگا۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں، نشوں میں پڑ جاتے ہیں، یا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، یا کرائم میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر سے اوکے کا سگنل آتا رہتا ہے ان کے لیے بھی۔ ہم کسی نہ کسی حقیقی ڈیپر لیول پہ انہیں اوکے ہی سمجھتے ہیں۔ وہی باتیں جب کوئی اور کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اسے قطعی اوکے نہیں سمجھتے۔ کوئی اجنبی جب وہی حرکت کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنا فیملی ممبر، اپنا پیارا جب وہی حرکت کرتا ہے تو ہمارا دماغ چونکہ اس کو 10,000 دفعہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور ہمارا اوریجنل رشتہ اس کے ساتھ مثبت ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں، اور یہی سارا پرابلم جنم لیتا ہے۔ جیسے کہ کسی ادارے میں کوئی بندہ جب کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ جواز لاتا ہے کہ مجھے ایکسکیوز کر دیا جائے کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، جبکہ آپ بھی جواز لا سکتے ہیں کہ جب آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے تو پھر آپ کو اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔
پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. لیکن زیادہ تر لوگ جب لمبی رفاقت ہوتی ہے تو وہ اسے معافی کا بہت اچھا بہانہ سمجھتے ہیں. جی انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے کہ چونکہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے مجھے ایک موقع اور دیا جائے. اور وہ یہ بالکل نہیں کہتے کہ ایک موقع اور دیا جائے گا تو میں اچھے نتائج پیدا کروں گا. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک موقع اور دیا جائے، جسے آپ اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک موقع اور دیا جائے گا تو یہ پھر پہلے سے بھی زیادہ یہی حرکت کرے گا. اپنے آپ کو ایک موقع اور دینا چاہیے اور دوسرے کو ایک موقع اور نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو کوئی نیا طرز عمل بتانا چاہیے کہ اب تم یہ کرو گے تو تمہارا اعتماد بحال ہوگا. آپ اپنے آپ کو دیں ایک موقع اور، کیونکہ جو ہی آپ کسی بندے کو کہتے ہیں نا اچھا تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی فرمائشی پروگرام شروع کر دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی آپ کسی کا ایکسکیوز قبول کر لیتے ہیں جو کسی انٹائٹلمنٹ کی وجہ سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، حقیقت میں تو دوسرا موقع اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موجود ہے. لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں دوسرا موقع کسی اور سے ملنے والا نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں. دیکھیں بعض اوقات کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہوتا ہے، اور دو چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو اس سے پھر مثبت نتائج نکلتے ہیں کہ آپ تو خود اپنے آپ کو مایوسی میں لے جانے کی بجائے ایک موقع اور دے سکتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ آپ کو ایک موقع اور نہیں دے گا. جیسے کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اصل میں ایک پرنسپل سائیکالوجی کا یہ بھی ہے کہ انسانوں کی جو نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو نیت اس کی بری نہیں تھی، وہ مال و دولت چاہتا تھا، اس نے طریقہ کار غلط استعمال کیا، یا ڈکیتی کرتا ہے یا کوئی ایسا کام بندہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اصلاً انسانوں کی جو نیت ہے وہ اچھی ہوتی ہے. جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ وہ جھوٹا ہونا کوئی بہت فخر کی بات ہے، وہ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کسی سزا سے بچ جائے یا کوئی اس کو وقتی فائدہ ہو جائے. تو نیت جو ہوتی ہے انسانوں کی عمومی طور پر اچھی ہوتی ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں. دیکھیں نا جو بندہ لال بتی کاٹتا ہے لیفٹ ہو کے پھر رائٹ ہو کے پھر نکل جاتا ہے سیدھا، تو اس کی نیت کو بری نہیں ہوتی. نیت اس کی ہوتی ہے کہ کسی جگہ میں صحیح وقت پہ پہنچ جاؤں، لیکن کسی جگہ صحیح وقت پہ پہنچنے کے لیے طریقہ کار یہ غلط ہے. طریقہ کار صحیح ہے کہ وہ صحیح وقت پہ گھر سے نکلے. اکثر لوگ جو ہیں جتنا بھی ٹریفک وائلیشنز کرتے ہیں تو وہ اچھی نیت سے کرتے ہیں ٹریفک وائلیشنز. تو نیت انسانوں کی عموماً، نشہ جو کرتا ہے تو نیت تو اس کی اچھی ہوتی ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے ڈپریشن سے نجات ملے. کسی بھی بندے کا جو نشہ کرنے کا فعل ہے وہ یا تو سکون حاصل کرنا ہے یا اعتماد حاصل کرنا ہے یا لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے، یہ اس کے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں. پر یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر اسی مقصد کے لیے وہ کوئی ٹریننگ لے لے کہ وہ پر اعتماد ہو جائے اور اسی مقصد کے لیے کوئی سٹریس مینجمنٹ سیکھ لے تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو، اور اسی مقصد کے لیے وہ سوشلائزیشن سیکھ لے، تو ہر چیز کا ایک اچھا اور ایک برا طریقہ ہوتا ہے.